بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اتار چڑھاؤ ہر بندے کی زندگی کے اندر آتا ہے اور ہر لحاظ سے آتا ہے۔ مالی لحاظ سے بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے ہی صحت کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، ایسے ہی باطن کے حوالے سے بھی ہوتا ہے۔ کبھی انسان خوب ترقی کر رہا ہوتا ہے، بڑا شوق ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ جی شوق ہر وقت پایا جا رہا ہے انسان کے اندر کہ جی یہ نیکی کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جیسے کہ لگتا ہے کہ جی ایمان کا لیول جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہو چکا ہے، عبادت کرنا انتہائی مشکل لگتا ہے، نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے، کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام بنایا گیا ہے، یہ اسی میں ہمارے لیے فائدے ہیں۔ ہم یہ کہیں کہ جی ہماری ایک ہی حالت رہے تو اس ایک حالت ہونے کی وجہ سے ہمیں شاید جو تھا شاید زیادہ نقصانات ہوتے ہمارے، کہ بس ایک ہی حالت ہوتی، ہر وقت ہی ہمارے اندر ذوق اور شوق پایا جاتا۔ کیونکہ جن لوگوں کے اندر بعض دفعہ بڑی عبادتیں وہ بہت کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت سی ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں جو بڑی خطرناک ہوتی ہیں، کہ تکبر کے اندر مبتلا ہو گئے، لوگوں کو حقیر جاننا شروع کر دیا، لوگ تو ایسے ہیں، لوگ ویسے ہیں، فلاں یہ وہ، ہر ایک کو اس طرح کر رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت سخت ناپسند چیز ہے تکبر جو ہے۔ اس لیے یہ ہمارے اوپر یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے، کیا یہ میرے حکم کو کی وجہ سے یہ عبادت کرتا ہے یا اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر مجھے عبادت میں مزہ آ رہا ہے تو اس میں خطرہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو میں عبادت کر رہا ہوں اس میں اپنے نفس کو خوش بھی کر رہا ہوں، اس کے اندر بعض دفعہ ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے۔ اور لیکن جب اگر طبیعت کے اوپر بوجھ ہے، دل نہیں کر رہا، لیکن میں پھر بھی اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے وہ عبادت کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے۔ تو جو بھی آ جائے، چاہے حالت قبض ہو جس میں دل نہیں لگتا، یا حالت بست ہو جس میں بندے کا دل بہت زیادہ شوق ہوتا ہے انسان کو کرنے کے لیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھیں، ان سے ہمیشہ بندہ مانگتا رہے۔ دعا اور استغفار جو ہے نا، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ شکر، دعا اور استغفار، شکر، دعا، استغفار۔ شکر بندہ کرتا رہے، یا اللہ آپ نے مجھے بہت سو سے اچھا بنایا، ہر طرح سے ہمارے جو ہے کیا کیا سہولیات مل گئی، سب کچھ۔ اور دعا کرتا رہے کہ یا اللہ آئندہ آپ میری حفاظت فرماتے رہیے اور دیتے رہیے، جو پریشانی ان کو دور فرمائے۔ اور استغفار کرتے رہیں جو ہماری کوتاہیاں ہم سے ہو چکی ہیں، اس کو لازمی طور پہ وہ بنائیں۔ میں بار بار کیوں یہ چیزیں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آج کل جو ایک مایوسی کا ایک دور ہے، وہ ایک بڑا ایک عجیب سچویشن بنی ہوئی ہے۔ ہر بندہ مایوس، ہر بندہ تنقید کے اندر، ہر بندہ پریشانی کے اندر، اور یہی سمجھ رہا ہے، اور جس سے بھی پوچھو تو شاید وہی سمجھتا ہے کہ میں ہی شاید دنیا کے اندر میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں، میرے ساتھ ایسی چیزیں پیش آ رہی ہیں، ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ اس میں سے وہ نہ جائیں، بس یہ اللہ تعالیٰ کی جتنا شکر کا مادہ، جتنے زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور دعا بھی کریں ساتھ اللہ تعالیٰ سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں آتی، بیماریاں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، ساری چیزیں جو ہیں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں انسان کے اوپر، اور وہ اس میں سے، لیکن یہی بات ہے کہ ہمیں اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ مجھ سے جو کوتاہی ہوئی ہے میں توبہ کرتا ہوں، آپ جو یہ اگر میرے گناہوں کے سبب سے کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا دور فرما دیجیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پہ جب سچے دل سے توبہ کر لی تو آپ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اب یہ نہ سوچیں نہیں جی پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، یہ ایک علیحدہ پھر پریشانی بن جاتی ہے۔ تو جس حد تک ہو سکتا ہے لگے رہیں، مانگتے رہیں، اور اپنی کوشش کرتے رہیں، اور اصلاح کے اندر اپنے آپ کو ایک وہ بنائیں کہ جی میں نے اپنی اصلاح کے حوالے سے واقعی میں نے اپنے آپ کو ایک اصلاح یافتہ ہو کے دنیا سے جانا ہے، کہ جو ہے تاکہ میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب میری حاضری ہو تو میرے اندر جو باطنی جو بیماریاں ہیں یہ کیا ہوں، یہ یا تو ختم ہو چکی ہوں یا یہ انتہائی کمزور ہوں، جس کی وجہ سے میرے جو تھا وہ گناہ میں نے جو تھے وہ اس کی وجہ سے کوئی گناہ نہ ہو میرے کھاتے کے اندر۔ اور جو بندہ اس کام میں لگ جائے گا، چاہے اس کی اصلاح مکمل نہ بھی ہو سکے تو راستے کے اندر ہی اس کا انتقال بھی ہوگا، لیکن وہ کوشش میں تو تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کے اوپر ہی
بہت سو کی جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں کہ چلو اس نے کوشش تو کی ہے نا. تو یہ ہے کہ راستہ تو کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے طے کروانے سے ہوگا، ہمارے طے کرنے سے نہیں ہوگا. لیکن ہم نے کیا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور ان سے مانگتے رہنا. یا اللہ میں کوشش کر رہا ہوں، میرے حالات ایسے ہیں، سچویشنز بنی ہوئی ہیں، پریشانیاں ہیں میرے لیے، یہ معاملات ہیں جادو کے، جنات کے، دوسرے اور بیماریوں کے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے پھر بھی مانگتا رہے بندہ، مانگتا رہے کہ یا اللہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ، اور ایک اچھا گمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر آپ گمان رکھیں کہ انشاءاللہ میری دعائیں قبول ہوں گی. اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ساری جو پریشانیاں یہ ختم ہو جائیں گی سب کچھ، اور اس میں سے جو ہے اور ان سے جو ہے نا بس جتنا زیادہ رکھیں گے توقع، اور جتنی زیادہ ان کے اوپر توکل کریں گے انشاءاللہ بہتری بہتری ہے. اور پھر اگر نہیں بھی، پھر بھی اگر حالات ایسے رہتے ہیں تو پھر تھوڑا سا بندہ اتنا سا سوچ لیتا ہے کہ بھئی یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، چند دنوں کی بات ہے نا، چند دنوں کی بات ہے. یہ دنیا میں جو پریشانی آتی ہے، دنیا کے اندر جو کچھ بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا دیں گے، اجر دیں گے نا آخرت کے اندر. دیکھیں جو دنیا کے اندر بھی بہت سے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا جو آپ کا ذرا سا بھی احسان اپنے کھاتے میں نہیں رہنے دیں گے. اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی بھی اچھائی کی ہوئی ہوگی نا تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کا بدلہ آپ کو دیتے ہیں. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہلکی سی بھی کوئی پریشانی بھی آتی ہے نا، چھوٹا سا بھی، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیں گے. وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کے اوپر اگر ایک زندگی کے اندر خوشحالی ہے اور ایک بندے کے اوپر پریشانی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہے کہ چلو جی میرے تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو دنیا تو گئی، پتہ نہیں اب آخرت میں میرا کیا ہوگا. تو اس کا بدلہ ضرور ملے گا. جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اسے تو انبیاء پہ دیکھیں کتنی پریشانیاں اور کیسے کیسے حالات آئے ہیں ان کے اوپر، کتنی مشقتیں آئی ہیں. بنی اسرائیل کے انبیاء کو جس طریقے سے آروں کے ذریعے سے چیرا گیا اور کیا کچھ نہیں کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کیا جو ہے کتنی حد تک جو ہے نا کہ مشرکین نے کس طرح سے تکلیفیں پہنچائی. اس لیے کبھی بھی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے گھبرائیں نہیں، اپنی حالات کو دیکھتے ہوئے کبھی گھبرائیں نہیں، اپنی جو بدعملی کو دیکھتے ہوئے گھبرائیں نہیں کہ جی اس میں سے میں تو اتنا گنہگار ہوں، میں ایسا ہوں. بھائی اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو اور ہمت کرو. ہمت کر کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس میں سے لگے رہو. دن میں 100 بار بھی توبہ ٹوٹتی ہے اگر تو پھر بھی ہمت نہ ہارو. 100 بار بھی اگر ایک ہی گناہ دن میں 100 بار بھی کرتے ہو تو تب بھی کیا کرو، توبہ کرو. یا اللہ میری توبہ، میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں. پھر تو ہو جائے پھر توبہ، پھر ہو جائے پھر توبہ کرتے رہو. اور پکا پتا بھی ہوگا میں کل پھر بھی کروں گا تو پھر بھی کیا کرنی ہے، توبہ زبان سے ضرور نکالو، زبان سے ضرور نکالو کہ یا اللہ مجھے بچا لیجیے. ایک ساتھ توبہ اور ساتھ دعا، یا اللہ چاہے میری زبان سے نکل رہے دل سے نہ بھی وہ ہو، لیکن آپ جو ہے نا مجھے پھر بھی بچا لیجیے گناہوں سے، میں آپ سے مانگ تو رہا ہوں. تو انشاءاللہ کیا ہوگا، ایک دن آئے گا کہ دیکھیں گے کہ جی راستے کھلتے جائیں گے، اور اس میں سے جو ہے نا وہ چلتا رہے. بندہ مایوسی نہ کرے، کبھی بھی مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.